پاکستان امریکہ تعلقات کو پہلا بڑا جھٹکا کب لگا؟ کیا سازش رچائی گئی؟ پاکستان اور امریکہ نے حال ہی میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کا جشن ایک ایسے وقت میں منایا جب سابق وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ پر ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کا الزام عائد کیا اور ایک متنازعہ سائفر کی بنیاد پر اپنا امریکہ مخالف بیانیہ بنایا، لیکن اسی معاملے پر عمران خان کی پشت با پشت 2 آڈیو لیکس اور ساتھیوں کے ساتھ ان کی گفتگو سے انہیں ایک جھٹکا لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ سابق اور موجودہ وزیر اعظم کی حالیہ آڈیو لیک نے پہلے ہی قومی سلامتی پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ مخالف جذبات اب بھی مارکیٹ میں بکتے ہیں اور عمران خان اور اس کی پارٹی اگلے انتخابات تک اسے ختم نہیں ہونے دیں گے، اور تاریخی تناظر میں یقین کرنے کی وجوہات ہیں۔ پاکستان امریکہ تاریخی طور پر محبت اور نفرت کا رشتہ رکھتے ہیں اور اس نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے، اعتماد اور بد اعتمادی، یہاں تک کہ بعض اوقات اس کے اثرات سیاسی میدان پر بھی محسوس کیے گئے، جیسا کہ موجودہ معاملے میں ہے۔ جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور جیسا کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ USSR پر امریکہ کو ترجیح دی، تو بعد کے واقعات کے نتیجے میں پاکستان میں بائیں بازو کی سیاست پر پابندی لگ گئی۔ امریکی سفارت خانے کے ایک تجزیہ کار عہدیدار اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ ابتدائی سالوں میں امریکہ نے ان ممالک کی حوصلہ افزائی کی جنہوں نے کمیونسٹ سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی کی۔ پاکستان نے سرد جنگ کے دوران سیٹوں اور سینٹوں میں بھی شمولیت اختیار کی، لیکن سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کے دوران دونوں سے دستبردار ہو گیا، جنہوں نے اس کے بجائے نان الائنڈ موومنٹ میں شمولیت اختیار کی اور بعد میں اسلامی اور تیسری دنیا کا بلاک بنانے کی کوشش کی۔ لیکن اس سے پہلے 1956 میں پاکستان نے امریکہ کے زیر اہتمام ایک سول نیوکلیئر پروگرام ایٹمز فار پیس پر بھی دستخط کیے، جس کے تحت متعدد نوجوان سائنسدان مذکورہ پروگرام کے تحت تربیت کے لیے امریکہ گئے تھے۔ پاکستان کو دیگر شعبوں میں بھی امریکی امداد ملی۔ دونوں کے درمیان تعلقات کو پہلا بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب 1971 کی جنگ کے دوران زیادہ تر پاکستانیوں نے امریکی کردار پر مایوسی کا اظہار کیا تھا اور سوال اٹھایا تھا کہ 7واں امریکی بحری بیڑا بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد کے لیے کیوں نہیں آیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت کے دوران پاک امریکہ تعلقات خاص طور پر بھارت کی جانب سے پہلا جوہری تجربہ کرنے کے بعد اپنے جوہری پروگرام کو شروع کرنے کے پاکستان کے فیصلے پر کشیدہ رہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر نے اپنے دورہ اسلام آباد کے دوران بھٹو کو ایٹمی پروگرام بند کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انکار پر انہیں دھمکیاں دی گئیں اور سنگین نتائج کی تنبیہ کی گئی۔ سیاسی بحران کے نتیجے میں بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگا دیا گیا اور 2 سال کے اندر بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، جسے عدالتی قتل کہا گیا۔ تقریباً 1 دہائی سے جاری افغان جنگ کے لیے اربوں ڈالر پاکستان آئے تھے۔ 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا، اس کے بعد امریکی قیادت میں اتحادی افواج کے افغانستان پر حملے نے صورتحال بدل دی اور اس وجہ سے پاکستان میں خاص طور پر مذہبی جماعتوں کی جانب سے امریکہ مخالف ملک گیر احتجاج ہوا، اور اس نے دوسری صورت میں کم کلیدی سیاست دان یعنی عمران خان کو جنم دیا۔ جب عمران خان سن 2018 میں اقتدار میں آئے تو دیگر مسائل کے علاوہ ان کی توجہ افغان مسئلے کے حل پر تھی، اور اکتوبر 2021 میں اس وقت کے DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے تبادلے پر ان کا تنازعہ بھی افغانستان سے منسلک تھا۔ مارچ 2020 میں بحران کی جو وجہ بنی، جس کے نتیجے میں ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ آیا اور 9 اپریل کو منظور ہوا۔ عمران خان نے امریکہ پر الزام لگایا اور خیال کیا کہ چونکہ وہ یوکرین کے تنازع کے دوران روس گئے تھے، امریکی ان سے خوش نہیں ہیں، اور اس طرح سازش رچائی، اور اس سائفر کے ذریعے امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید نے اپنی حکومت کے خلاف سازش کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔